بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ جب کسی انسان سے راضی ہوتا ہے تو 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانیاں اگر کسی ایک میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایک مولوی صاحب کی 5 بیٹیاں تھیں۔ رمضان میں وہ تراویح پڑھا رہے تھے اور انہیں امید تھی کہ چاند رات کو محلے والے انہیں کچھ پیسے دیں گے تو وہ ان پیسوں سے بیٹیوں کے لیے کپڑے اور کھانے کے لیے گوشت لے آئیں گے، جو ان کو سال میں 1-2 بار نصیب ہوتا۔ بیٹیاں رمضان میں مولوی صاحب سے فرمائش کرتی تو وہ کہتے چاند رات کو پیسے ملیں گے تو سب کچھ لے کر دوں گا۔ چاند رات کو مولوی صاحب کو کسی نے 10 اور کسی نے 20 روپے دیے تو وہ اترا ہوا چہرہ لے کر گھر آئے تو بیٹیوں کو دیکھ کر تڑپ اٹھے، کیونکہ کئی نوجوان اور بزرگ لوگ اعتکاف بیٹھے تھے۔ جو ہی شوال کا چاند نظر آیا تو ہر سو خوشیاں اور رونق سی پھیلنے لگی۔ مسجد کے اندر موجود سبھی لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگے اور نئے ماہ کے آغاز کے لیے دعائیا کلمات ادا کرنے لگے۔ رمضان المبارک کا سارا ماہ خیر و عافیت سے گزر چکا تھا۔ مولوی صاحب بھی قالین پر بیٹھے ہاتھ میں تسبیح پر کچھ ورد کرتے ہوئے مسکرائے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب ساتھ ہی ساتھ انہیں خوشی بھی محسوس ہونے لگی تھی کہ اب محلے دار انہیں کچھ پیسے بطور ہدیہ دیں گے۔ ان کا دھیان بار بار اپنی بیوی اور بچیوں کی جانب جا رہا تھا، جو اس انتظار میں بیٹھی تھیں کہ کب ان کے ابو پیسے لے کر گھر آئیں اور اماں راتوں رات انہیں عید کے لیے جوڑے لا کر دیں۔ لوگ آتے اور مولوی صاحب سے مصافحہ کر کے چاند رات کی مبارکباد دے رہے تھے۔ مولوی صاحب ہر ایک کو دعا دیتے، ایک امید سے ان کی جانب دیکھتے۔ دل میں کئی خیالات گردش کر رہے تھے۔ اتنے پیسے تو بن جائیں کہ وہ کل صبح کے لیے تھوڑا سا گوشت بھی خرید لیں۔ انہیں یاد تھا کہ پچھلی عید پر ان کے ہاں گوشت پکا تھا۔ ان کی 5 بیٹیوں کو عید سے زیادہ اس بات کی خوشی ہوتی تھی کہ آج ان کے ہاں گوشت پکے گا، اور کتنے ہی عرصے بعد وہ سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو کر کھانے کی بجائے سالن کے ساتھ کھائیں گی۔ مولوی صاحب انہی سوچوں میں گم تھے کہ 2 مرد ان کے قریب آئے اور ہاتھ ملانے کے بعد ان میں سے ایک نے مولوی صاحب کے ہاتھ پر پیسے رکھے۔ اس پل ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ تو شاید اس پل کے انتظار میں بیٹھے بے چین ہو رہے تھے، مگر جب ان کی نظر اپنی ہتھیلی پر گئی تو وہ ششدر سے رہ گئے۔ اس پل ایک اور شخص نے مولوی صاحب کے ہاتھ پر پیسے رکھے تھے، پھر یکے بعد دیگرے کئی لوگوں نے مولوی صاحب کے ہاتھ پر پیسے رکھے۔ مولوی صاحب بمشکل مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کرتے رہ گئے۔ ایک لمحے میں ہی ان کی ساری خوشی سمٹ کر سنجیدگی میں بدل گئی تھی۔ ان کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہ گئے۔ کسی شخص نے 10 روپے ان کے ہاتھ پر رکھے تھے تو کسی نے 50 روپے ان کی ہتھیلی پر رکھ کر گویا احسان کیا تھا۔ جن کی زیادہ بساط تھی اس نے 100 روپے دے دیے تھے، مگر مولوی صاحب کا حلق کانٹوں سے بھر چکا تھا۔ جب انہوں نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، سارے ہی نمازی اور روزہ دار اعتکاف بیٹھے لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ ہنسی خوشی مسجد کی دہلیز پار کرتے ہوئے وہاں سے باہر نکل رہے تھے۔ مولوی صاحب نے جھٹ سے دائیں بائیں نظریں پھیری۔ مسجد تو خالی ہو چکی تھی، سوائے 2 لوگوں کے اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ان کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے تھے، اب وہی درد اور کرب سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ مولوی صاحب بہت صابر شخص تھے، مگر آج نہ جانے کیوں وہ اس قدر ٹوٹ گئے کہ آنکھوں کے آگے بازو رکھ کر بے آرزو رونے لگے۔ ایک مسجد ہی تو وہ جگہ تھی جہاں سجدے میں گر کر جتنا چاہے خدا کی بارگاہ میں رو لیا جائے، کوئی نہیں پوچھتا۔ مولوی صاحب کو اس پل اپنی 5 بیٹیاں یاد آئی تھیں جو اپنے باپ کا راستہ دیکھ رہی تھیں۔ پورا مہینہ وہ ان سے یہی کہتے رہے کہ چاند رات آئے گی تو ان کی ہر خواہش کو پورا کروں گا، بس چاند رات آ جائے بیٹیوں۔ جیسے ہی لوگ پیسے دیں گے تم لوگ جا کر نئے کپڑے لے آنا۔ اسی پل ان کے دماغ میں منجلی بیٹی کی آواز گونجی تھی، جو سوکھی روٹی کو توڑ مروڑ کر منہ میں ڈالتے ہوئے ایک سے بولی تھی کہ صرف کپڑے ہی نہیں، مجھے تو اس عید پر گوشت بھی کھانا ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے گوشت کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ روزانہ بیٹیوں کے کئی سوالات اور ان پر خاموش مولوی صاحب کا آج صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ خدا کے حضور سجدے میں گر کر رو پڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تو اتنے پیسے بھی موجود نہیں تھے کہ گوشت ہی خرید سکتے۔ رات ہو چکی تھی اور آج وہ وقت سے زیادہ ہی دیر لگا چکے تھے۔
وہی دوسری جانب ان کی بیوی اور بیٹیاں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ آج تو چاند رات تھی، ہر سو کافی چہل پہل تھی، محلے کے گھروں سے کھانے اور مہندی کی خوشبوئیں ان تک آ رہی تھیں، مگر وہ کیسے کچھ لے سکتے تھے؟ ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے۔ کتنی ہی دیر مولوی صاحب خود میں ہمت جمع کرتے رہے تاکہ کسی طرح گھر جا کر بیوی بچیوں کو بتا سکیں، مگر آج تو ان کی ہمت ہی جواب دے چکی تھی۔ وہ اپنی بچیوں کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ روز اپنی بچیوں کو جھوٹی امید بندھا رہے تھے، اور آج جب اس امید کی تکمیل کا وقت آ گیا تو لوگوں نے جیب سے یوں 10 اور 50 روپے نکال کر مولوی صاحب کے ہاتھ پر رکھے، گویا وہ روز ان کے در سے مانگ کر کھایا کرتے تھے۔ ان کا دل اس پل شدید تکلیف سے دوچار تھا۔ انہوں نے ہمت اکٹھی کی اور وہ پھٹے پرانے نوٹوں کو اپنی جیب میں ڈال دیا، اور جانے سے پہلے ایک دفعہ آسمان کی جانب دے کر یہ ضرور کہا تھا کہ میرے مالک، میری عزت رکھ لینا، میری بچیاں بڑی آس لگائے بیٹھی ہیں، ان کی آس کو ٹوٹنے مت دینا۔ اتنا کہہ کر مولوی صاحب مسجد سے باہر نکل آئے۔ بار بار ان کی نظر اپنے ہاتھوں کی جانب جا رہی تھی، جہاں چند پیسے ان کا منہ چڑھا رہے تھے۔ ان پیسوں سے تو ایک بیٹی کا سوٹ آنا بھی مشکل تھا، بھلا 5 کا سامان کہاں سے آتا؟ وہ انہی سوچوں میں گم گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، مگر آج وہ جان بوجھ کر آہستہ چل رہے تھے۔ بس یہی سوچ تھی کہ ان کے جانے سے پہلے ہی ان کی بیٹیاں سو چکی ہوں، کم از کم انہیں ان سے نظر تو نہیں ملانا پڑے گی۔ کیسا باپ تھا! جہاں ہر سو چاند رات کی خوشیاں تھیں، وہاں مولوی صاحب جیسے کئی لوگ یوں ہی پریشان حال سڑکوں اور گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ وہ ابھی بھی معاف دماغ کے ساتھ چند دن پہلے کا منظر سوچنے لگے۔ ان کے کرب میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا جب انہیں کچھ روز پہلے کا منظر یاد آیا، جب ان کا گزر ایک مارکیٹ سے ہوا تھا۔ آس پاس کافی لوگوں کا رش لگا تھا، پھل فروشوں کی مانگیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ مولوی صاحب ایک نظر پھلوں پر ڈالتے اور پھر ان پر لگی قیمتوں کی ہانک سنتے جو ان کی پہنچ سے اوپر تک کی تھی۔ پھر بے ساختہ ان کا ہاتھ اپنی جیب پر جاتا جس میں اس وقت صرف 50 روپے موجود تھے۔ بھلا 50 روپے میں کون پھل دے گا؟ وہ یہی سوچ کر ایک پھل فروش کے قریب آئے۔ اس کے ٹھیلے کے پاس ایک بڑا سا تھیلا پڑا تھا۔ مولوی صاحب نے جب اس میں جھانک کر دیکھا تو باسی گلے سڑے پھل اس میں رکھے ہوئے تھے۔ یقیناً ان کی قیمت بھی کم ہوگی اور شاید دکاندار دے بھی دیتا، مگر اس سے پہلے کہ مولوی صاحب سوال کرتے انہیں بے ساختہ اپنا مقام یاد آیا۔ وہ تو مسجد کے مولوی تھے، پورا علاقہ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ بھلا جب وہ پھل فروش سے خراب پھل لے کر چلے گئے تو لوگ انہیں دیکھ کر کیا کہیں گے؟ یہی سوچ کر انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا، مگر پھر بمشکل خود کو منانے کے بعد وہ دوبارہ اس سے سوال کرتے۔ اس سے پہلے ہی ایک راہ چلتی بلی اس تھیلے میں منہ ڈال کر اپنا من پسند پھل نکالنے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ مولوی صاحب خود کی سوچ پر ہی ایک سانس خارج کر کے ہنسے اور ان پھلوں کی مارکیٹ کو نظر انداز کر کے گھر کی جانب جانے لگے۔ انہیں ایک دھڑکا سا لگا تھا، نہ جانے آج پھر انہیں کن نظروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دن بدن بڑھتی مہنگائی اور اس میں بچوں کی خواہشات کو پورا کرنا بہت مشکل ہو چکا تھا، خاص کر مولوی صاحب جیسے سفید پوش لوگوں کے لیے جو اپنی جھجک کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر ادھار تک مانگنے سے کترایا کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی تھیلی میں ٹماٹر، مرچ اور دھنیا لیے وہ گھر کی جانب آ رہے تھے۔ کل بھی ان کی بچیوں نے سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھائی تھی، آج وہ ان چیزوں سے تھوڑی چٹنی بنائیں گی تو افطاری کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ مولوی صاحب یہی سوچ کر مسکرانے لگے۔ کہیں نہ کہیں یہ بس خود کو ہی تسلی دینے جیسا تھا۔ مولوی صاحب بوجھل قدموں سے گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ان کی 5 بیٹیاں صحن میں چارپائی پر بیٹھی انہی کا انتظار کر رہی تھیں۔ پرانے بوسیدہ کپڑے، عام سی شکل و صورت کی 5 بہنیں سروں پر سلیکا سے دوپٹہ کیے اپنے ابو کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ جو ہی مولوی صاحب گھر میں داخل ہوئے تو 5 کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو کے ہاتھ میں تھیلی دے کر سب سے چھوٹی بیٹی نمرہ بولی، لگتا ہے آج ابو ہمارے لیے کچھ خاص چیز لائے ہیں، قسم سے بہت عرصہ ہو گیا ہے کوئی چٹپٹی چیز کھائے ہوئے۔ اتنا کہہ کر اس نے جب تھیلی کا منہ کھول کر دیکھا تو اندر چند ٹماٹر اور مرچ دے کر اس کا چہرہ اتر گیا۔ وہیں مولوی صاحب اپنی جگہ شرمندہ ہو کر رہ چکے تھے۔ بھلا اب بیٹی کو کیا جواب دیتے؟ بیٹی کو اترا چہرہ اور ختم ہوتی امید دے کر مولوی صاحب کا دل کٹ سا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے تھیلی کو بیوی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولے کہ لو بیگم، آج چٹنی بنا لو۔
بہت دن ہوئے میری بچیاں سوکھی روٹی سے ہی گزارا کر رہی ہیں۔ مولوی صاحب کی بیوی نے خاموشی سے وہ تھیلی لے کر رکھ دی۔ افطار میں اب اتنا وقت کہاں بچا تھا جو وہ چٹنی بنا لیتی۔ افطار کا وقت ہو چکا تھا، مگر مولوی صاحب سر جھکائے گویا شرمندہ سے دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ سامنے جگ میں سادہ پانی اور سوکھی روٹی رکھی گئی تھی۔ بس یہی تو ان کی افطاری تھی جو وہ کرتے آ رہے تھے۔ وہ نظریں اٹھا کر دیکھنے سے بالکل گریز کر رہے تھے۔ ان کے سامنے قطار میں ان کی 5 بیٹیاں بیٹھی آج پھر حسرت سے دسترخوان کو دیکھ رہی تھیں۔ بھوکا پیٹ کئی قسم کے پکوان کھانے کی خواہش کرتا تھا، مگر ان کے نصیب میں تو بس یہ خراب آٹے کی سوکھی روٹی ہی تھی جسے کھا کر منہ بھی کڑوا ہو جایا کرتا تھا۔ روز وہ خواب سجائیں کہ آج تو ان کے ہاں بھی اچھی افطاری کھانے کو ہوگی، کچھ تازہ پھل اور نمکین چیزیں کھانے کا دل تو ان کا بھی کیا کرتا، مگر جب سفید ریش باپ کو دیکھتی تو اپنی تمام تر خواہشات کا گلا وہی گھونٹ دیا کرتی تھی۔ کئی روزوں سے وہ مولوی صاحب کو روزانہ صبح اپنی اپنی فرمائش بتایا کرتی تھیں، مگر جب شام کو وہ خالی ہاتھ گھر آتے تو ان کا چہرہ اتر جایا کرتا۔ اس پل دسترخوان پر 7 لوگ موجود تھے اور 7 کے دلوں میں الگ الگ کئی اندیشے تھے، کئی سوالات تھے۔ مولوی صاحب بیوی اور بیٹیوں سے نظریں چرا رہے تھے کہ کہیں وہ ان سے آج پھر سوال نہ کر لیں کہ ابو جی یہ محلے والے مسجد میں تو روزانہ افطاری کرواتے ہیں، ٹرے بھر بھر کر لوگوں کے گھروں میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں، آپ بھی ان سے کہا کریں نا تھوڑی افطاری ہمارے ہاں بھی بیچ دیا کریں، آخر کو آپ اس محلے کی مسجد کے مولوی ہیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مولوی صاحب جھیمپ سے جاتے تھے۔ ان کی خودداری کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ لوگوں سے 1 روپیہ بھی مانگیں۔ بیٹیاں اور بیوی بھی واقف تھیں، اس لیے ان سے روز روز کہنا چھوڑ چکی تھیں۔ مولوی صاحب نے انہیں یہی کہہ رکھا تھا کہ چاند رات کو محلے دار انہیں پیسے ہدیہ کریں گے۔ آخر کو سارا رمضان وہ ان کو روزانہ قرآن مجید کی چند آیات کو تفسیر کے ساتھ سمجھایا کرتے اور پھر نماز تراویح بھی پڑھایا کرتے تھے۔ اسی آس پر بچیاں خاموش ہو جاتی اور روزانہ پانی کے ساتھ روٹی کھا کر روزہ افطار کر لیا کرتی۔ آج پھر روٹی کم پڑ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے جب یہ دیکھا تو فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، تم لوگ پیٹ بھر کر کھا لو، اب مغرب کا وقت ہو چکا ہے، میں مسجد میں جاتا ہوں۔ مولوی صاحب گھر سے نکل کر مسجد کی جانب چل دیے۔ راستے میں گھروں سے افطار کے وقت آتی خوشبو ان کی بھوک کو مزید بڑھا رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے جو ہے اسی پر راضی ہو کر مسجد میں داخل ہو گئے۔ انہیں امید تھی کہ چاند رات کو محلے والے انہیں اتنے پیسے ضرور دیں گے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو مہنگے نہ سہی مگر نئے کپڑے دلا کر دے سکیں گے۔ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو کئی لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور ان کے لیے راستہ چھوڑنے لگے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ پورا محلہ ہی مولوی صاحب کی بہت عزت کیا کرتا تھا، مگر آج تک کسی نے خوشی سے مولوی صاحب کو پیسے بطور ہدیہ نہیں دیے تھے۔ انہوں نے تمام نمازیوں کو واجب نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز تراویح پڑھائی اور پھر رات کو گھر میں داخل ہو گئے۔ یہی رمضان میں ان کا معمول ہوا کرتا تھا۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیٹیاں سو چکی تھیں، مگر بیوی ابھی تک صحن میں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ مولوی صاحب آ کر بیٹھے تو کچھ دیر تمہید باندھنے کے بعد وہ بولی کہ مولوی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چودھریوں کے ہاں ملازمت شروع کر دوں۔ کل بھی پڑوسن بتا رہی تھی کہ بڑی مالکن کو ان کی خدمت کے لیے ایک ملازمہ درکار ہے۔ بیوی کے الفاظ سن کر مولوی صاحب کے چہرے کا رنگ بدلا۔ وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے بیوی سے بولے کہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ میرے جیتے جی تم دوسروں کے گھروں میں نوکری کرو گی؟ مولوی صاحب کی بیوی اس بار سنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آخر کرتی بھی کیا؟ ایک تو 5 بیٹیوں کی ذمہ داری سر پر تھی، 5 جوان تھی، کل کو انہیں لے کر 100 خرچے پورے کرنا تھے۔ ایسے میں مولوی صاحب محلے داروں کے بھروسے بیٹھ کر اس امید سے وقت گزارتے کہ لوگ ہدیہ دیں گے تو بیٹیوں کی خواہشات پوری کی جائیں گی۔ مولوی صاحب نے اپنی بیوی کو فوراً منع کر دیا اور یہی بولے کہ محلے کے لوگ چاند رات کو پیسے دیں گے تو جا کر بچیوں کی خاطر کچھ سامان لے آنا۔ ان کی بیٹیوں کی ہر خواہش کے آخر میں وہ یہی کہا کرتے تھے کہ محلے کے لوگ جب بھی پیسے دیں گے تو تم لوگوں کے لیے اچھا کھانا اور کپڑے لے آؤں گا۔ مگر آج صبر کا پھل یہ ملا تھا، چند پھٹے بوسیدہ 10 اور 50 کے نوٹ جن سے وہ گوشت تک نہیں خرید سکتے تھے۔ مولوی صاحب بوجھل قدموں کے ساتھ گھر سے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آج پھر ہمیشہ کی طرح وہ خالی ہاتھ گھر کے اندر داخل ہوتے،
وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی بیوی اور بیٹیاں ان کی راہ دیکھ رہی ہوں گی، مگر اب وہ بھی بے بس تھے، کیا کر سکتے تھے؟ جو سچ تھا وہی تسلیم کرنا تھا۔ اب وہ اس دنیا میں واحد تو نہیں تھے جن پر یہ گھڑی گزر رہی تھی۔ انہوں نے گھر کے اندر پہلا قدم رکھا، پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، سوائے ایک لالٹین کے اور کوئی روشنی موجود نہیں تھی۔ ابو کے قدموں کی آہٹ سن کر پانچوں بیٹیاں ایک امید سے کمرے سے باہر نکلیں۔ باہر آئیں تو سامنے ان کا باپ یوں ہی کھڑا تھا، ہمیشہ کی طرح خالی ہاتھ سر جھکائے۔ کئی سوالات زبان پر تھے، مگر باپ کو خالی ہاتھ دے کر ان کے تمام تر سوالات کہیں اندر ہی دم توڑ کر کچھ دیر پہلے وہ بے چینی سے اپنے ابو کا انتظار کر رہی تھیں۔ آج ابو کو پیسے ملتے ہی وہ نئے کپڑے خریدنے جانے والی تھیں۔ چھوٹی بیٹی کو تو مہندی اور چوڑیوں کا بے حد شوق تھا۔ وہ بار بار اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتی اور پھر وقت کو، نہ جانے کب اس کے ابو آئیں گے اور پھر وہ ان کے ساتھ بازار سے مہندی اور چوڑیاں خریدنے جائے گی۔ مگر اب جب ایک بار پھر مولوی صاحب ان کے سامنے سر جھکائے آ کر کھڑے ہو گئے تو وہ اس کا مطلب سمجھ گئی۔ ایک بار پھر ان کے ارمان ٹوٹ چکے تھے۔ وہ پانچوں ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے کمرے میں چلی گئیں۔ مولوی صاحب یہ منظر دیکھ کر تڑپ کر رہ گئے تھے۔ یہی لمحہ تو اذیت ناک تھا۔ ان کی بیٹیاں خاموش ہو چکی تھیں۔ تبھی مولوی صاحب کی بیوی باہر آئی اور پوچھنے لگی کہ لوگوں نے پیسے نہیں دیے؟ بیوی کا سوال سن کر مولوی صاحب نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ پیسے سامنے کر دیے جو لوگوں نے انہیں دیے تھے۔ ان کی بیوی نے حیرانگی سے ان پیسوں کو دیکھا اور پھر ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گئی۔ مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ان کی بیٹیاں شاید ان سے ناراض ہو چکی تھیں، یا پھر ایک بار پھر خواہشات کو دفن کر کے یہ سوچ چکی تھیں کہ وہ کبھی بھی باقیوں کی طرح عید پر نئے کپڑے پہن کر عید کو ہنسی خوشی نہیں گزار سکتی۔ مولوی صاحب دھیرے دھیرے چلتے صحن میں رکھی ہوئی چارپائی پر آ کر لیٹ گئے۔ آج ان کا کمرے میں جانے کا دل نہیں تھا۔ صبح عید تھی اور ان کی بیٹیاں کیا کل بھی ویسا ہی دن گزاریں گی جیسے باقیوں کی بیٹیاں گزارتی ہیں؟ کیا تھا جو لوگ ذرا زیادہ پیسے دے دیتے، کم از کم کھانے کے لیے وہ گوشت تو خرید کر لا سکتے۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ یوں ہی لیٹ کر بے آرزو روتے رہے۔ وہیں کمرے میں ان کی پانچوں بیٹیاں آنکھیں موندے سونے کی اداکاری کرتے ہوئے، کئی گلے شکوے دل میں رکھتے ہوئے اپنے باپ سے خیالوں ہی خیالوں میں سوال پوچھ رہی تھی۔ مہندی، چوڑیاں، نئے کپڑے اور گوشت کا خواب جیسے خواب ہی بن کر رہ چکا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر اسی میں اپنی بہتری سمجھتے ہوئے وہ پانچوں بہنیں سو گئیں۔ صبح عید کا دن تھا۔ ہر سو رونق اور بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خوب پکوان بنائے جا رہے تھے جن کی خوشبو ان کے گھر تک آ رہی تھی۔ تبھی مولوی صاحب کی بڑی بیٹی اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ سامنے جو منظر اسے دکھائی دیا وہ دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ شستر سی رہ گئی۔ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی؟ مولوی صاحب گیٹ سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کئی پیکٹس موجود تھے جنہیں دیکھ کر بڑی بیٹی حیرت میں مبتلا ہوئی۔ کچھ ایسا ہی حال مولوی صاحب کا بھی تھا۔ تبھی بڑی بیٹی نے سب کو بلایا اور ان پیکٹس کو کھول کر دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ان پیکٹس میں عید کے لیے کپڑے موجود تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، مہندی، چوڑیاں اور کھانے پینے کا سامان بھی رکھا گیا تھا۔ مولوی صاحب کی بیٹیاں اس سارے سامان کو نکال نکال کر دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں حیرت و خوشی سے آنسو جھلکے تھے۔ تبھی وہ پانچوں بیٹیاں مولوی صاحب کے سینے سے لگ کر رونے لگیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولیں کہ بہت بہت شکریہ ابو، آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اب ہم بھی عید پر نئے کپڑے اور اچھا کھانا کھائیں گے۔ مولوی صاحب بچیوں کو خوش و خرم دیکھ کر خوش ہو چکے تھے، مگر ایک بات جو انہیں اب تک کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ اتنی صبح صبح ان کے گھر کے دروازے پر یہ سامان رکھا کس نے تھا؟ مولوی صاحب کو یہ سارا سامان صبح گھر کے گیٹ پر رکھا ملا تھا۔ وہ جو ہی لے کر پلٹے تو ان کی بیوی بچیوں کو یہ لگا کہ وہی ان کے لیے سامان لے کر آئے ہیں، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ بیوی بچیوں کو چھوڑ کر مولوی صاحب گھر سے باہر نکلے اور آس پاس دیکھنے لگے۔ آخر کسے معلوم تھا کہ مولوی صاحب کو یہ تمام تر چیزوں کی ضرورت تھی؟ یہ تو خدا کی جانب سے بھیجی ہوئی امداد جیسا تھا کہ ان کا بھرم ان کی بیٹیوں کے سامنے قائم رہ چکا تھا۔ وہ عید کی نماز کی خاطر مسجد میں تشریف لے گئے۔ آخر میں وہ دعا مانگتے ہوئے خوب روئے اور ڈھیر ساری دعائیں اس شخص کے لیے کی جو ایسے حیرت انگیز طریقے سے راتوں رات ان کی مدد کر گیا تھا۔ مولوی صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی،
مگر وہ ابھی بھی یہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ آخر یہ کون جانتا تھا کہ انہیں ان اشیاء کی ضرورت تھی۔ عید کا دن تھا، ان کی بیٹیاں نئے کپڑے زیب تن کر کے خوش تھیں۔ آج تو کھانے میں بھی گوشت بنا تھا۔ چھوٹی بیٹی رنگ برنگی چوڑیاں پہن کر مہندی لگا رہی تھی۔ مولوی صاحب اور ان کی بیٹی کے منہ سے اس شخص کے لیے مسلسل دعا ہی نکل رہی تھی۔ وہیں دوسری جانب اپنے گھر میں اپنوں کے ساتھ ایک 25-26 سالہ لڑکا پرسکون سا بیٹھا اپنی ماں بہنوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ وہ پرسکون تھا۔ کل رات یعنی چاند رات میں وہ خالی مسجد میں مولوی صاحب سے ذرا دور کھڑا ان کی سرگوشیاں سن چکا تھا۔ اس کا دل اس بات پر کٹ کے رہ گیا تھا، کیسے کیسے مجبور لوگ تھے اس دنیا میں۔ میں نے مولوی صاحب کا پیچھا کر کے ان کے گھر کی نشاندہی کی اور پھر فوراً ان کی ضرورت کا سامان لے جا کر خاموشی سے گیٹ پر رکھ دیا۔ مولوی صاحب نہیں جانتے تھے یہ خدا کے کس بندے نے ان کی مدد کی ہے، مگر بیٹیوں کے سامنے ان کا بھرم قائم رہ گیا تھا۔ سب سے پہلی نشانی اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ پاک کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ صرف اسے دیتے ہیں جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتے ہیں تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتے ہیں، یعنی اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ جو اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت بھی بڑے شوق سے کرتا ہوں، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا ہے؟ میں تو دین پر عمل کرنے والا ہوں، پھر مجھے کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی اللہ کے ایک ہونے کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ بس اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ بلال حبشی ہیں جو آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، میں تو ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو تب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اس لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی میں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک کس سے راضی ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں
کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کرے۔ ساتوں آسمان کے کھربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں دو کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔